وہ بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ہم سب سے پہلے آیات کا ترجمہ دیکھیں گے، پھر شان نزول، پھر مختصر تشریح اور آخر میں احکام و مسائل اگر احکام و مسائل والی آیات ہوں۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، تحقیق کہ اللہ تعالیٰ نے سنی بات اس عورت کی جو تجھ سے جھگڑا کرتی تھی اپنے شوہر کے حق میں، اپنے شوہر کے بارے میں، وتشتکی الی اللہ، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی، واللہ یسمع تحاورکما، اور اللہ تعالیٰ سن رہا تھا تمہارے باہم سوال و جواب کو، ان اللہ سمیع بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا، بے شک اللہ تعالیٰ سنتا اور دیکھتا ہے۔ شان نزول پہلے دیکھیں گے۔ ابن کثیر میں بحوالہ بخاری امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ تمام حمد و ثنا اس ذات باری تعالیٰ کے لیے، تمام تعریفیں اس ذات باری تعالیٰ کے لیے جس کا سماع ساری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے، یعنی جس کے سننے کی طاقت اتنی مضبوط ہے کہ میرے گھر میں ایک بی بی صاحبہ آئیں اور انہوں نے آ کر کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سرگوشی کی، کوئی بات کی، میں گھر کے ایک کونے میں موجود تھی لیکن مجھے اس چیز کا علم نہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے 7ویں آسمان پہ اس بی بی صاحبہ کی بات سنی اور اس پر یہ آیت نازل کی۔ مختصر سا دیکھیں گے کہ یہ بی بی صاحبہ کون تھیں اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پوچھ رہی تھی، اللہ سے کیا شکایت کر رہی تھیں، یہ مختصر سا ہم دیکھیں گے۔ ابن ابی حاتم تفسیر ابن کثیر میں نقل کیا ہے، امی عائشہ رضی اللہ عنہا کی ہی تفصیل اسی بارے میں نقل کی ہے کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ یہ بی بی صاحبہ، ان کا نام تھا حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا، اور ان کے شوہر کا نام تھا حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ۔ مسئلہ یہ ہوا کہ زمانہ جاہلیت میں یہ رواج تھا کہ اپنی عورتوں کو اس طرح سے جیسے شریعت میں آج کل طلاق ہوتی ہے ایسے طلاق نہیں دیتے تھے، بلکہ اپنی بیوی کو یہ کہتے تھے کہ تو آج سے میرے لیے ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت، میری ماں کی پیٹھ، یا یوں کہتے تھے کہ تو آج سے میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، یا جن سے نکاح نہیں ہو سکتا ان کی طرف تشبیہ کرتے تھے۔ حضرت اوس بن صامت رضی اللہ عنہ تھوڑے مزاج کے سخت تھے، اور یہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا بڑی حسین و جمیل تھیں، یہ مظہری کے الفاظ ہیں، بڑی حسین و جمیل تھیں، وہ تھوڑے مزاج کے، ان کے شوہر تھوڑے مزاج کے سخت تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ سے ان کے شوہر حضرت اوس نے قربت کرنی چاہی، خولہ بنت ثعلبہ نے منع کر دیا، تو جس پر ان کو غصہ آ گیا، شوہر کو غصہ آ گیا، انہوں نے کہا کہ جا تو آج سے میرے لیے میری ماں کی پیٹھ کی طرح ہے۔ ابھی چونکہ زہار کا کوئی حکم نہیں آیا تھا، تو زمانہ جاہلیت کے مطابق تو یہ سمجھا گیا کہ اب بیوی حرام ہو گئی ہے اپنے شوہر پر، تو یہ انہوں نے سوچا کہ اب میں چونکہ حرام ہو گئی ہوں، اب میرے بچے ہیں، اب میرا کیا ہوگا۔ اب حضرت اوس کو بھی تھوڑی سی پریشانی ہوئی، شرمندگی ہوئی کہ میں نے غلط کر دیا جو اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئیں اور آ کر کے مسئلہ پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھے اس طرح سے طلاق دے دی ہے، زمانہ جاہلیت کے مطابق زہار، آج کے مطابق زہار کر لیا ہے، اب آپ اس کے بارے میں مجھے کوئی مسئلہ بتائیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خیال سے تم اب اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو۔ اب ان کو تھوڑی فکر ہوئی، تو انہوں نے پھر پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے بچے ہیں، میں کہاں جاؤں گی؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے خیال سے تم اب حرام ہو گئی ہو۔ تو انہوں نے پھر کہا کہ یا رسول اللہ، میں جب تک جوان تھی، حسین تھی، مالدار تھی، سب کچھ تھا میرے پاس، بچے پیدا کرنے کے قابل تھی، اس وقت تک یہ میرے ساتھ رہے، اور آج مجھے انہوں نے، جب میرا قبیلہ بھی مجھ سے بچھڑ گیا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، آج مجھے انہوں نے طلاق دے دی، میرا کیا ہوگا؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہی بات دہرائی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ ان بی بی صاحبہ نے، یعنی حضرت خولہ بنت ثعلبہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا
کہ آپ پر میرے بارے میں کوئی اس طرح کا حکم ابھی نازل نہیں ہوا تو میں اللہ سے شکایت کرتی ہوں۔ انہوں نے آسمان کی طرف سر اٹھایا اور اللہ سے فریاد کی۔ ابھی یہ فریاد کر ہی رہی تھیں کہ امی عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ تھوڑا متغیر ہو رہا ہے، رنگ بدل رہا ہے۔ میں نے کہا بی بی صاحبہ چپ ہو جائیے۔ امی عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے کہا بی بی صاحبہ چپ ہو جائیے، آپ دیکھ نہیں رہی کہ رسول اللہ کا چہرہ متغیر ہو رہا ہے، ان پر وحی آ رہی ہے۔ تو فوراً جبریل امین آئے اور وحی آئی کہ وحی کیا آئی؟ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا، کہ اللہ نے آسمان پہ، ساتویں آسمان پہ اللہ نے سن لی بات کس کی؟ اس عورت کی جو تجھ سے جھگڑا کر رہی تھی، جو تجھ سے اور اللہ سے اپنے معاملے کی فریاد کر رہی تھی۔ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر، یہ ان اللہ سمیع بصیر گویا جملہ تعلیلیہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ یہ ہوا شان نزول۔ اب اس کے بعد زہار کا حکم ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دے، یا کوئی شخص اپنی بیوی کو اپنی ان عورتوں کے ساتھ تشبیہ دے دے جن کے ساتھ وہ نکاح کبھی نہیں کر سکتا، مثال کے طور پر پھوپھی ہو گئی، نانی ہو گئی، اور اسی طرح خالہ ہو گئی، اور اسی طرح اپنی بہن ہو گئی، اپنی بھانجی ہو گئی، یہ وہ ہیں جن کے ساتھ وہ کبھی رشتہ نہیں کر سکتا۔ ان عورتوں میں سے کسی عورت کے ساتھ اپنی بیوی کو تشبیہ دے جن کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتا، تو اب قرآن نے اس پر حکم نازل کیا۔ یہ تمام امت کے لیے تھا، صرف خولہ بنت ثعلبہ یا اوس بن صامت کے لیے نہیں، بلکہ تمام امت کو یہ پیغام دینا مقصود تھا۔ کیا پیغام کیا دینا مقصود تھا؟ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، وہ لوگ جو تم میں سے اپنی بیوی، وہ لوگ کہ جو زہار کر لیتے ہیں تم میں سے اپنی بیویوں کے ساتھ، ما ہن امہاتہم، وہ ان کی مائیں نہیں بنتی۔ کیا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی بیوی کو اپنی اس عورت کے ساتھ جن کے ساتھ وہ نکاح نہیں کر سکتے اس کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، یا اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں، تو وہ ان کی بیوی ان کی ماں حقیقتاً نہیں بنتی۔ ان کی ماں وہی ہے، ان امہاتہم، ان نافیہ ہے، نہیں ہے ان کی مائیں، الا اللہ ولدنہم، اللہ یہ اس میں موصول ہے، الا اللہ ولدنہم، نہیں ہے ان کی مائیں مگر وہی جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے۔ اگر مثال کے طور پر کوئی شخص اپنی بیوی کو یہ کہتا ہے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے، تو وہ اس کی حقیقتاً ماں نہیں بنتی، اس کی ماں وہی ہے جس نے اس کو جنم دیا ہے۔ یہاں رک کر ایک بات سمجھ لیں، پھر آگے چل کر ہم دیکھیں گے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طرح سے کہہ دے تو اس کی سزا کیا ہے، اس کا کفارہ کیا ہے۔ ہمارے معاشرے میں عام ہوتا ہے، لوگ تشبیہ دیتے رہتے ہیں بہن سے، بیوی سے، فلاں سے، فلاں سے، یہ آگے آیات میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، لیکن یہاں رک کر ایک بات سمجھ لیں، وہ یہ کہ آج کل ہمارے معاشرے میں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے، ہمارے معاشرے میں وہ ٹرینڈ کیا بن چکا ہے کہ ماما کی لڑکی ہے، چاچا کی لڑکی ہے، ان کے ساتھ تو نکاح کر سکتے ہیں نا، یعنی کزن جس کو بولتے ہیں، چاچا کی لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں، ماما کی لڑکی کے ساتھ نکاح کر سکتے ہیں۔ ان کو لوگ ٹرینڈ یہ بنا لیا ہے کہ ان کو اپنی بہنیں بنا لیتے ہیں۔ دو لوگ جاتے ہوں گے، لڑکا لڑکی، پوچھو یہ کون ہے، یہ میری فرینڈ ہے، یہ میری کزن ہے۔ ماں باپ سے پوچھو کہ تمہاری بچی کہاں ہے، او جی وہ فلاں یونیورسٹی میں گئی ہے، گھر سے اتنے کلومیٹر دور۔ کیوں، کس کے ساتھ گئی ہے؟ او جی اس کا کزن گیا تو وہ اس کے کزن کے ساتھ گئی ہے۔ یہ کزن منہ سے بولنے سے نہ اس کا بھائی بن سکتا ہے، نہ یہ منہ سے بولنے سے اس کا محرم بن سکتا ہے، یہ غیر محرم ہے تو غیر محرم ہی رہے گا۔ اب ٹرینڈ چلا دیا لوگوں نے، اور لڑکیاں بھی بڑی خوش و خرم سے کہتی رہتی ہیں کہ او میں تو اس کو اپنا بھائی سمجھتی تھی، وہ تو میرا بھائی ہے۔ لڑکے بھی کہتے ہیں نہیں وہ میری بہن ہے، وہ اس کو میں بہن سمجھتا ہوں۔ اب کس طرح کی بہن ہے، وہ کس طرح کی ماں ہے؟ جب ہم مسلمان ہیں تو ہمیں شریعت کو فالو کرنا ہے۔ شریعت ہمیں بتا یہ رہی ہے کہ ماں وہ بنے گی جس نے تمہیں جنا ہے، بہن وہ بنے گی جو تمہارے ماں کے پیٹ سے ہے، پھوپھی وہ بنے گی جو تمہاری حقیقی پھوپھی ہے۔ ایسے نہ کوئی ماں بنتی ہے، نہ کوئی پھوپھی بنتی ہے، اور نہ کوئی بہن بنتی ہے۔ بے غیرتی کی حد کر دیتے ہیں، اور پھر 5-4 دن کے بعد واقعہ سننے میں ملتا ہے کہ ماما کی لڑکی کو بھگا کے لے آیا۔ ہمارے علاقوں میں ہوتا ہے نا یہ کہ ماما کی لڑکی کو بلا۔
بگا کے لے آیا تو اس سے پہلے جب اس کی سیٹنگ اس کے ساتھ چل رہی تھی، وہ اس کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا، اس کو فون کرتا تھا، اس کے ساتھ بات چیت کرتا تھا، تو اس وقت کیا وہ اس کو تہجد پڑھانے کی ترتیب دے رہا تھا یا حج کے فرائض سکھا رہا تھا؟ وہ وہی پلاننگ کر رہے تھے کہ ہم نے بھاگنا ہے. لیکن گھر والوں کو کیا سمجھ میں آتا ہے کہ یہ کزن ہیں، گھر میں خود پکوان بنا کے گھر والے دیتے ہیں کہ لو جی اب کھاؤ. تو اب پھر تھوڑے دنوں کے بعد پتہ چلتا ہے کہ چاچا کی لڑکی کو لے کے بھاگ گیا. ابے چاچا کی لڑکی نے، چاچا نے اپنی لڑکی کو مہلت دی، اپنے بھتیجے کو کہا کہ لے کے بھاگ. یہ چاچا نے کہا نا خود لے کے بھاگنے کے لیے، اور باپ نے کہا کہ لے تو میری بھتیجی کو لے کے بھاگ. یہ خود پہلے ہم کیا دیتے ہیں، راہ دیتے ہیں کہ ایسا کرو، پھر جب ہو جاتا ہے تو پھر شکوے شکایتیں کرتے ہو جی یہ بے غیرت ہے، اسے پتہ نہیں ہے. یاد رکھنا، کزن بولنے سے نہ کوئی کزن بنتا ہے، بہن بولنے سے نہ وہ حقیقی بہن بنتی ہے. نہ اس طرح کا ٹرینڈ چلایا جائے، نہ کوئی کچھ بھی بولنے سے کوئی محرم رشتہ نہیں بنتا، غیر محرم ہی رہتا ہے. ایک کام کر لو، میں اپنے ان سے ساتھیوں سے بھی کہوں گا اور اپنی بہنوں سے بھی کہوں گا، ایک کام کر لو. جیسے ہمارے غیر بھائی راکھی باندھ لیتے ہیں نا، بہنیں راکھی بندھوا لیتی ہیں، پھر وہ ہمیشہ اس کے بہن بن جاتی ہیں. تم ایک کام کرو، تم بھی راکھی بندھوا لیا کرو. پھر اگر کوئی پوچھے نا تو پھر کہا کرو کہ ہاں یہ بے غیرتی کی مہر میں نے لگوا رکھی ہے. اور جب قبر میں جاؤ گے نا، پھر وہاں بھی جا کر کے نا کہ نہیں بے غیرتی کی مہر ہمیں پہلے سے ہی لگ چکی ہے. اس طرح سے کہنے سے بھی کبھی کوئی ماں بہن بنتی ہے؟ نہیں، بالکل بھی نہیں. ایک کمرے سے دو اگر جوان لڑکا لڑکی نکل رہے ہیں، باہر نکل رہے ہیں، اگر کوئی بھی پوچھتا ہے ان کو بھائی تم کون ہو، اے میرا کزن تھا، اے میری بہن تھی، اور میرا تو اندر کیا کرنے گئے تھے تم؟ بہن تھی تو بہن کے ساتھ الگ کمرے میں کوئی جاتا ہے؟ کزن تھی تو کزن کیا مانا، مطلب اندر کیا کر رہے تھے؟ مطلب تم تہجد پڑھ رہے تھے یا تو کون سی اندر کتاب پڑھ رہے تھے؟ تو یہ سب فراڈ ہے. یہ گھر میں پکا پکوایا پکوان ہم دے رہے ہیں، اور بعد میں پھر ہم ہی شکایتیں اور شکوے کرتے ہیں، جن چیزوں پر ہمیں شک بھی نہیں ہوتا اور وہم گمان بھی نہیں ہوتا. اس لیے یہ غلط چیزیں ہیں، ان چیزوں کو بالکل درکنار کرنا چاہیے. خیر، ہم پہنچے تھے کہاں جی کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، وہ لوگ جو اپنی عورتوں کے ساتھ اظہار، یعنی اپنی عورتوں کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں. ما ہن امہاتہم، حقیقت میں وہ ان کی مائیں نہیں بنتی. ان امہاتہم الا اللہ ولدنہم، مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنم دیا ہے. وانہم لیقولون منکرا من القول وزورا، اور یہ جو بولتے ہیں یہ ایک ناپسندیدہ اور نامعقول بات ہے، یہ ایک جھوٹ بات ہے، یعنی ایک لغو بات ہے، یہ ایسے منہ سے بولنے والی بات. ابھی میں نے بتایا نا کہ کمرے سے باہر نکلتے ہوئے پوچھو یہ کون تھا، اور میری کزن تھی. یہ کون تھا؟ اور میری بہن تھی. تو پھر کیا غیر محرم تو نہیں ہے نا، غیر ہی محرم ہے نا. بہن بولنے سے تو بہن نہیں بنے گی. ان اللہ لعفو غفور، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے. والذین یظاہرون من نسائہم، یہاں سے آگے اب ظہار کے احکام ہیں کہ اگر کوئی اپنی بیوی کو اپنی ماں سے تشبیہ دے دے تو اس پر کفارہ کیا آئے گا، یہ اب حکم بیان ہو رہے ہیں. والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، اور وہ لوگ کہ جو ظہار کر لیتے ہیں اپنی عورتوں کے ساتھ، ثم یعودون، پھر چاہیں وہی کام جس کو انہوں نے کیا ہے. اس کو اچھے سے دیکھ لیں. ثم یعودون لما قالوا، پھر چاہیں وہی کام جس کو انہوں نے کہا ہے، جس کو کہا ہے. تو فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو ان کو ایک غلام آزاد کرنا ہے قبل اس کے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جائیں. یہاں تک پہلے سمجھ لیتے ہیں. اگر کسی شخص نے اپنی بیوی کو اپنی ماں کے ساتھ تشبیہ دے دی، اپنی محرم عورت کسی عورت کے ساتھ تشبیہ دے دی، تو اس پر کفارہ آئے گا. اور وہ ظہار کا کفارہ اس کو کہتے ہیں. وہ کفارہ یہ آئے گا کہ اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے اس کو ایک غلام آزاد کرنا ہے. اپنی بیوی کے پاس جانے سے پہلے کیا کرنا ہے؟ ایک غلام آزاد کرنا ہے. اس لیے احتیاط کیا کریں بھیا. آج کل ہمارے زمانے میں چونکہ غلام ہے ہی نہیں، ملتے ہی نہیں ہیں، تو اسلام الدین یسر، دین آسان ہے، دین چھوٹا نہیں، دین بہت وسیع ہے، بہت وسیع ہے دین. تو ہمارے پاس اس کا دوسرا آپشن موجود ہے، اور وہ ہم نے نہیں، قرآن پاک نے ہمیں دیا ہے. کیا؟
والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، وہ جو اپنی عورتوں سے زہار یعنی اپنی عورتوں کو ماں، پھوپھی، نانی، چاچی کسی کے ساتھ تشبیہ دے دیتے ہیں، پھر وہ ان کو واپس اپنے نکاح میں اگر رکھنا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، نکاح میں تو رہے گی، یعنی اگر پھر اس بات کی طرف لوٹنا چاہتے ہیں، شرمندگی کو ختم کر کے پھر سے کیا کرنا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ملاپ کرنا چاہتے ہیں، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو چھونے سے پہلے، اس کے ساتھ ملاپ کرنے سے پہلے، اس کے بعد جانے سے پہلے کیا کرنا ہوگا، ایک غلام آزاد کرنا ہوگا۔ ذالکم توعظون بہ، یہ تم کو، تاکہ تم کو نصیحت ہو، ذالکم توعظون بہ، تاکہ تم کو کیا ہو، اس سے تم کو نصیحت ہوگی۔ یہ معرف القرآن کا ترجمہ ہے، ذالکم توعظون بہ، تاکہ اس سے تم کو نصیحت ہو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے خبردار ہے۔ جو ہم کرتے ہیں، اگر تنہائی میں بھی کسی نے اپنی عورت کے ساتھ زہار کر لیا، اب کوئی نہیں اور کوئی سن رہا، کوئی مفتی نہیں سن رہا فتویٰ دینے والا، کوئی قاضی نہیں سن رہا فیصلہ کرنے والا، البتہ سننے والا سن رہا ہے، جس نے خولہ بنت ثعلبہ کی آواز 7ویں آسمان پہ سنی، وہ ہماری بھی سن رہا ہے، اسے پتہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ اس لیے اگر کسی سے یہ غلطی ہو جائے تو اسے احتیاط سے کام لینا چاہیے، اسے کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر کسی کے پاس غلام نہ ہو تو وہ کیا کرے، فَمَن لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ مِن قَبْلِ أَن يَتَمَاسَّا، پھر جو کوئی نہ پائے غلام، اے فَمَن لَمْ يَجِدْ رَقَبَةً، لم یجد یہ صلہ ہے، رقبتاً یہ مفعول ہے یجد کا محذوف، جو کوئی غلام نہ پائے، فصیام شہرین متتابعین، تو اس کو 2 مہینے کے لگاتار کیا رکھنے ہیں، روزے رکھنے ہیں، قبل اس کے کہ وہ اپنی بیوی کے پاس جائے، من قبل ان یتماسا۔ اگر کسی کے پاس غلام نہیں ہے، جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں غلام نہیں ملتا، اور ہم سے یہ غلطی ہوگی کہ ہم نے اپنی بیوی کو ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، کسی کے ساتھ تشبیہ دے دی، اب غلطی ہوگی، اب کیا کرنا ہے، ہمارے پاس غلام نہیں ہے، تو 60 دن روزے مسلسل رکھنے ہیں۔ اگر ایک متتابعین، اگر روزہ چھوٹ گیا پھر سے رکھنے ہیں، منڈو شروع کرو، من قبل ان یتماسا، بیوی کے پاس جانے سے پہلے کیا کرنا ہے، 60 دن کے روزے رکھنے ہیں۔ لیکن اگر خدا کا خواستہ کوئی بزرگ ہے، دیکھو دین کتنا آسان ہے اور دین کتنی وسعت والا ہے، اللہ اکبر۔ اگر کسی شخص کے پاس روزے رکھنے کی طاقت نہیں ہے، وہ بزرگ ہے، بیمار ہے، کچھ بھی ہے، لیکن اس نے اپنی بیوی کے ساتھ جہار کر لیا ہے، تو اب کیا مسئلہ ہوگا، اب مسئلہ یہ ہوگا کہ فَمَن لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، بس جو کوئی اس کی طاقت نہ رکھ سکتا ہو، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، اے فَعَلَيْهِ طَعَامُ 60، تو اس پر کیا ہے، 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے۔ 3 آپشنز ہو گئے۔ اگر کسی نے اپنی بیوی کے ساتھ زہار کر لیا تو کیا کرنا ہے، سب سے پہلے غلام آزاد کرنا ہے، غلام نہیں ہے، روزے رکھنے ہیں 60، طاقت نہیں ہے روزے رکھنے کی، بزرگ ہے، بیمار ہے، تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے، کیا کرنا ہے، 60 مسکینوں کو پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہے۔ ذالکم لتؤمنوا باللہ ورسولہ، یہ حکم اس واسطے ہے جو اللہ اس کے رسول کا تابع دار ہونا چاہے، جو اللہ اس کے رسول کی ماننا چاہے، جو اللہ اس کے رسول، تاکہ تم اللہ اس کے رسول کے تابع دار اور ماننے والے ہو جاؤ۔ کچھ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کی حدیں ہیں، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اللہ تعالیٰ نے کافروں کے لیے دردناک عذاب